السلام علیکم. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام. اما بعد. اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کئی احادیث جو ہیں وہ الحمدللہ یاد ہوں گی، اور کئی احادیث آپ نے سنی ہوں گی. سورۃ الکہف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ملتے ہیں. آپ کو جو ہم نے بکلیٹ دیا ہے اس پہ ہم نے سورۃ الکہف کے نیچے اس کو ایک ٹائٹل بھی دیا ہے، اور وہ ٹائٹل ہم نے دیا ہے احیاء السورۃ فی رمضان. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اس سورت کے ریوائول کے اوپر گزاریں. یقیناً دورہ قرآن اٹینڈ کرنا، پورے قرآن کا لفظی ترجمہ سننا اور کہیں کہیں اس کی بریف ایکسپلینیشن سننا وہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے، لیکن کسی سورت کو ان ڈیپتھ سمجھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکامات کے مطابق انسان کے دل کا غبار دور ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے طبرانی میں، آپ نے فرمایا ما من القلوب قلب الا ولها صحابۃ. کوئی بھی ایسا دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیرابل بتا رہے ہیں، ایک تمثیل دے کر بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی دل نہیں ہوتا جس پر بادل نہ ہو. آپ نے فرمایا کا صحابۃ القمر، بالکل جیسے چاند پر بادل آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کل بھی کوشش کر رہی ہوں گی چاند دیکھنے کی، تو کافی بادل جو تھے اس وقت ہوا بھی تھی اور بادل بھی تھے، تو بادل آپ کو بہت تیزی سے موو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ بادلوں کی موومنٹ میں چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چاند پر بادل آ جاتے ہیں، اسی طرح دلوں کے اوپر بھی بادل آ جاتے ہیں. اور آپ نے آگے فرمایا اذا علتہ صحابۃ اظلمہ، جب چاند کو بادل ڈھانپ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی چھپ جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تَجَلَّتْ عَنْهُ أَضَاءَ، اور جب بادل آگے موو کر جاتے ہیں تو چاند دوبارہ سے روشن نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی اس صحیح حدیث میں دی ہے، اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی چاند لیتا ہے اور اس کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے اندر. ہمیں یہ سائنس معلوم ہے. انسان کا دل، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی طرح ایک روشنی رکھی ہے. ہم یہ روشنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک یہ روشنی ہمیں بائی برتھ دی گئی ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت یہ روشنی ایمان کی ہر انسان کے اندر ڈال دی گئی تھی. تو ایک ہماری جو روح ہے وہ نور کی شکل میں ہے، وہ روشنی کی شکل میں. تو یہ دل کے اندر ایک لائٹ ہے. اور اوپر سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کو انٹرنلائز کرتے ہیں تو یہ آپ کی روشنی بڑھ جاتی ہے. صحیح؟ تو آج جیسے چاند ریفلیکٹ کرتا ہے اور روشنی لیتا ہے سورج سے اور روشن ہو جاتا ہے، وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ روشنی دی ہے ایمان کی، اللہ کی ایکنالجمنٹ کی، وہ بھی روشن ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نور، وہ روشنی، وہ روح کی چمک متم پڑ جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف اندھیرا ہو گیا. تو یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل سب کو دیے، اللہ نے روح سب کو دی. جو زندہ ہے اس کے پاس روح ہے، اور جس کے پاس روح ہے اس کو ریکگنیشن آف ون سنگل لارڈ ہے. اس لیے کہ انسان چاہے بدھسٹ ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے عیسائی ہو، یا چاہے جیو ہو یا مسلمان ہو، وہ جانتا ہے اس کے اندر بلٹ ان ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جس کو آپ عہد الست کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، تو ہم سب نے کہا تھا، اور اس وقت صرف مسلمان تو نہیں تھے، ہم سبھی کھڑے ہوئے تھے، ساری انسانیت گرینڈ گیدرنگ تھی، سب نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا،
کہ انہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک نور رکھا ہے، اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم رکھا ہے، لیکن ہر دل اس نور کو باہر ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنے کردار میں. وہی دل اس نور کو اپنے کردار میں ریفلیکٹ کرتا ہے جس کے اوپر گناہوں کے بادل گہرے نہیں چھائے ہوتے. تو یہ جو گہرے گناہوں کے بادل ہوتے ہیں یا ہماری خطاؤں کے یا ہماری غفلت کے بادل ہوتے ہیں، یہ ہمیں اصل میں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہر ایک کے پاس دل ہے، ہر ایک کے پاس عقل ہے، لیکن سب کیا اپنی عقل سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں؟ نہیں پہچان پاتے نا. سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس کان ہیں، سب کے پاس ضروریات کی، زندگی کی ضروریات کی فیسلٹیز ہیں، سب کے پاس لگژریز آف لائف ہیں. ابھی بھی ہم اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں، ہم اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنے اپنے دوستوں کے سرکل میں دیکھ لیں، کیا سب لوگ قرآن کی کلاسز میں پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کرنے کی کوشش کر لے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا تو 12 بجے بھی چلتی ہے، ابھی بھی آپ باہر چلی جائیں تو ہوا تو چل ہی رہی ہے، ہوا تو دوپہر کے 3 بجے بھی چلتی ہے. لیکن وہ جو باد صبا ہوتی ہے جس کو نسیم السحر کہتے ہیں، صبح کی ہوا، کول بریز، جو مارننگ بریز چلتی ہے، آپ کبھی دیکھیں جس وقت سورج سن رائز ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ ذرا باہر اپنے باغ میں نکل جائیں، فریش ایئر میں جائیں، وہ جو آپ کو اس وقت ہوا کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ جو آپ کو ہوا میں اس وقت سافٹنس محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کو اس وقت کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ جائیں گی تو، اگر آپ بظاہر ہوا وہی چل رہی ہوگی. تو انسان دیکھنے میں ہم سب ایک جیسے ہیں. اس وقت ہم بھی اس چھت کے نیچے جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں، ہم سب کے دل ہیں، ہم سب کے اندر روحیں ہیں اس لیے کہ ہم زندہ ہیں. لیکن ہم سب کے ایمان کی کیفیت کیا الگ الگ ہوگی یا ہم سب کے ایمان کی کیفیت ایک ہی جیسی ہے؟ ہم سب کے ایمان کی کیفیت بالکل الگ الگ ہے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بنائے ان سب کے اپنے اپنے، اور اگر ہم صرف مسلمانوں پر فوکس کر لیں تو جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی ٹائپ کے، اتنے ہی کیٹیگریز کے ایمان ہیں، اتنے ہی لیول کے ایمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دل دیا اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس دل کو صاف رکھے تاکہ یہ دل رب کو پہچان لے. اس کے اوپر گناہوں کے جو بادل آتے ہیں اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچ، تفکر، تدبر، تأمل، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھنک، ریفلیکٹ، پونڈر اینڈ کمپریہینڈ. اب آپ عربی میں سوچیں اس کو تو وہ کیا ہوگا؟ تفکر، سوچنا، تأمل، پونڈر کرنا، تھوڑا اور گہرائی میں سوچنا، تدبر، ریفلیکٹ کرنا. اس کے بعد آتا ہے کمپریہینڈ کرنے کا درجہ، فہم حاصل کر لینا. تو یہ مختلف لیولز ہیں جو آپ کی اور میرے دل سے گناہوں کے بادلوں کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ تفکر کس پر کرے گا؟ ایک تو اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ارد گرد اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو کائنات میں بار بار کیوں دیکھنے کو کہا ہے؟ کائنات کو انفر کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اپنے ہی انفس کے اندر آپ کو دیکھنے کا کیوں کہا ہے؟ آپ میں سے جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے، آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات اور کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں. تو جو انسان تفکر کرتا ہے، جو اپنی انٹلیکٹ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے لیول پر اپنے آپ کو لے جانے کی قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں. اور آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کے اندر بھی اور اپنے اسکالرز کے واقعات کے اندر بھی کہ جن کی زندگی کا ایک لمحہ تھا جس پر انہوں نے صرف غور و فکر کیا، اس ایک لمحے میں جس میں انہوں نے اپنی عقل کی نعمت کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں یو ٹرن آ گئے. صرف ایک لمحہ، چند لمحے انسان جو سوچتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان جو نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پورے قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، ہم ایک صورت پر ریفلیکٹ کریں گے، ہم ایک صورت کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور مقصد کیا ہے؟ سمجھ حاصل کرنے کے بعد عمل بہتر کرنا. جیسے اسکالرز کہا کرتے تھے، جو پاسٹ کے اسکالرز تھے، کلاسیکل اسکالرز، وہ کہا کرتے تھے العلم للعمل. علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ عمل کے لیے. اور یہی میرا اور آپ کا جو ہے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ جتنا علم ہو وہ میری زندگی میں ریفلیکٹ بھی کرے. جیسے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی انسان کو تقویٰ کے لنگوسٹک میننگز نہ آتے ہوں، کس روٹ ورڈ سے بنا ہے اور اس کے لنگوسٹک میننگز کیا ہیں اور اس کی ٹرمینالوجی کہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو صرف یہ معلوم ہو کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کو جھوٹ نہیں بولنا،
اس کو دھوکہ نہیں دینا، اس کو غصہ نہیں کرنا، اس کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا. اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جس کو تقویٰ کے روٹ ورڈ بھی معلوم ہے اور تقویٰ کے لنگوسٹک اور ٹرمینالوجیکل میننگز بھی معلوم ہے، لیکن وہ اس سارے علم کے باوجود اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اپنی زندگی میں سے گناہوں کو دور نہیں کرتا. تو چانسز کیا ہیں کس کی بخشش ہوگی؟ پرسن نمبر 1 یا پرسن نمبر 2؟ ظاہری بات ہے، اٹس ویری آبویس کہ پرسن نمبر 1 جس کے پاس جتنا علم تھا اس نے عمل کیا. اصل چیز یہی ہے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جو اس وقت اس رمضان نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں تفکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اس قرآن کا فہم دے دے، چاہے ہمیں ایک سورت کا فہم ہی کیوں نہ ملے، ہمارا بھی عمل درست ہو جائے. غطفان قبیلے کا ایک سردار آتا ہے، نعیم جن کا نام آتا ہے، نعیم ابن مسعود. ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کا یا چند لمحوں کا تفکر کیا تھا، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وشیس اینیمی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے گرویدہ اور فالوور بنے کہ تھوڑے سے لمحوں کے تفکر کی وجہ سے جا کر اسلام قبول کر لیا. نعیم ابن مسعود کے لیے آتا ہے کہ جب قریش نے کال دی تھی غزوہ احزاب کے لیے کہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھائی کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کو یہیں ختم کر دیں، تو یہ نعیم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے، اور قریش کی طرف سے ان کے پاس بھی جو ہے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو آیا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنے قبیلے والوں کو لے کر ہمارے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے. نعیم بتاتے ہیں کہ میں نے کئی 100 اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے، اور جو مدینہ میں شخص ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام محمد ہے، کہتے تھے کہ کیونکہ قریش کہتے تھے تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد جو ہے نعوذ باللہ کاہن ہیں، میجیشین ہیں، جھوٹے ہیں، لائر ہیں. اور ہوتا یہی ہے جنرلی. آپ دیکھیں، آپ زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر زیادہ اعتقاد کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود سوچیں، آپ خود ریفلیکٹ کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کیوں دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی یا نہ دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا بس اس کو فالو کر لو، کافی ہو جائے گا. اللہ بار بار قرآن میں کیوں کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا یدبرون، کیا تم تدبر حاصل نہیں کرو گے، کیا تم تفکر نہیں کرو گے؟ تو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے کئی 100 اپنے قبیلے کے لوگوں کو کنونس کیا کہ ہم جائیں گے، قریش کی فوج میں شامل ہوں گے اور ہم جا کر مدینہ پر حملہ کریں گے. اور آپ کو غزوہ احزاب یاد ہوگی کہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر وہ بنا دی تھیں، ٹرنچز بنا دی تھیں، خندقیں بن گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے قریش کی جتنی بھی فوج آئی تھی ہزاروں میں، ان کو مدینے کے باہر ہی کیمپ لگانے پڑ گئے تھے. تو نعیم کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک کیمپ کے اندر تھا کہ ایک رات اچانک سے بس مجھے ایک خیال آنا شروع ہوا کہ میں محمد کی اتنی کیوں جو ہوں وہ دشمنی میں اپنے آپ کو یہاں تک لے کر آ گیا. آخر محمد میں کیا برائی ہے؟ جو قریش نے کہا وہ میں نے سن لیا، جبکہ میں تو یہ جانتا تھا کہ یہی قریش تھے جو چند سال پہلے محمد کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو یہ چند لمحوں کا تفکر، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں کیوں دشمنی کر رہا ہوں محمد سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اور یہی واقعہ اور یہی غزوہ احزاب تھا جس میں نعیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس کے بعد، اور میں نے جب رسول اللہ نے نعیم کو دیکھا جو کہ جانتے تھے کہ بہت بڑا غطفان قبیلے کا سردار ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، تو رسول اللہ نے پوچھا نعیم کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چند لمحوں کا تفکر تھا جس نے نعیم کو الحمدللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آنے کی توفیق دے دی. تو ہم تو چند لمحوں سے زیادہ تفکر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو آپ نے مجھے عقل دی ہے وہ آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو. اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم دین کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کریں، ہم دین میں کنفیوژنز کریٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اور یہ جو چند لمحوں کی سوچ اور تفکر ہوتا ہے یہ انسان کو الحمدللہ اصل میں انٹرنلی چینج کر دیتا ہے. اور انٹرنلی کیا چینج ہوتا ہے؟ آپ کا لیور چینج ہو جاتا ہے، آپ کے لنگس چینج ہو جاتے ہیں. کیا چینج ہو جاتا ہے؟ دل چینج ہو جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں. جو آپ کا اور میرا فزیکل ہارٹ ہے اس کو قلب نہیں کہتے. قلب از اے اسپرچل ٹرمینالوجی، اسپرچل ٹرم ہے یہ قلب، دل کے لیے، ہارٹ کے لیے. اور یہ قلب وہ پارٹ ہے آپ کے دل کا جس میں روح رہتی ہے. جب آپ قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں،
آپ کی روح کو غذا ملتی ہے، اور جب آپ کی روح کو غذا ملتی ہے تو آپ کا انکلینیشن اللہ کی کتاب کی طرف، رسول اللہ کی طرف، اور فائنلی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ دل ہی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں یا ہم ڈیوینٹ راستے پر چلنے والے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ کرپٹ ہو جاتا ہے انسان پورے کا پورا کرپٹ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ، وحی القلب، اور یہ انسان کا دل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو قرآن کو سمجھیں گے، ہم قرآن پر وقت لگائیں گے. آپ الحمدللہ نوٹس بنا رہی ہیں نا، اور انسان جب نوٹس بناتا ہے تو اس کے نوٹس اس کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں. آپ کو سب کو اندازہ ہوگا وہ نوٹس جو آپ نے بازار سے خرید لیے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کا بچہ او لیول میں یا ای لیولز میں پڑھ رہا ہے، اور وہ ایک نوٹس جو ہیں وہ کسی بازار میں جا کے اس کو نوٹس ملتے ہیں وہ خرید کے لے آتا ہے. ایک وہ نوٹس ہیں جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لیکچر سن کے اور 6 بکس سے ریفرنس لے کے خود کمپائل کیے ہیں. کس کی ویلیو اس کی نظر میں زیادہ ہوگی؟ ان نوٹس کی زیادہ ہوگی جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. یاد رکھیں جتنا ہم لکھتے ہیں لیکچر سنتے ہوئے اتنا زیادہ چیز آپ کے ذہن میں اور بیٹھتی جاتی ہے. تو جس کو لکھنا آتا ہے وہ ضرور لکھے، چاہے آپ پوائنٹرز میں لکھیں چاہے آپ ڈیٹیل میں لکھیں. یہ لکھنا آپ کو اس چیز کو بالکل ایسے کر دے گا کہ جیسے آپ کے دل پر یہ بات ثبت ہو جائے گی. لیکن یہ لکھتے ہوئے اور یہ سب باتیں سمجھتے ہوئے اور قرآن پر تفکر کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا صرف انٹلیکچوئل ایکسرسائز نہ بن جائے. یہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا میرے کردار میں اور میرے رویے میں عاجزی ڈیولپ کرے، نرمی ڈیولپ کرے. یہ بہت ضروری ہے. قرآن کا طالب علم اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ رکھتا ہے کہ قرآن اس کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہمبل کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو اپنی حقیقت یاد کرا دے گا کہ میں کتنا بھی علم حاصل کر لوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سپریم ہے.